اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ، اور یہ ہماری سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون دان کی نظر میں اس کی دوسری قسط ہے۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی طاقتور شخص نے آپ کا حق چھین لیا ہو اور آپ کے پاس نہ طاقت ہو، نہ پیسہ، نہ سفارش، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ذرا تصور کیجئے، ابھی آپ ایک اجنبی تاجر ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ نے اپنا سامان فروخت کیا، سامنے والا شخص، خریدنے والا بااثر شخص ہے، اس نے آپ کا مال لے لیا، لیکن آپ کو قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنا حق مانگتے ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے۔ آپ مکہ کے بااثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ فریاد کرتے ہیں، لیکن کوئی آپ کی فریاد سننے اور آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ سامنے والا شخص طاقتور ہے۔ یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی ایک حقیقی تاریخی روایت کی، اور یہی وہ واقعہ ہے جس نے ایک عہد پیدا کیا، ایک ایگریمنٹ تیار کیا، جسے تاریخ حلف الفضول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن پہلے ذرا یہ سمجھیں کہ اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اسلام کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک چیز موجود تھی، اور وہ تھا انصاف کا احساس۔ ایک مظلوم کی فریاد نے کچھ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور یہاں سے ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کہ مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ صرف تقریر نہیں تھی، یہ صرف ایک قرارداد نہیں تھی، انہوں نے عملی قدم اٹھایا۔ وہ عاص بن وائل کے پاس گئے، مظلوم کا سامان واپس لیا اور اسے اس کے مالک تک پہنچا دیا، اور یہاں سے ہماری اصل گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اور بعد میں نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو یاد فرمایا تو ارشاد فرمایا، لقد شہدت فی دار عبد اللہ ابن جدعان حلفا لو دعیت بہ فی الاسلام لعجبت۔ فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ اگر اسلام میں بھی مجھے اس کی طرف بلایا جاتا تو میں اسے قبول کرتا۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی ایک ایسے عہد کو یاد فرمایا جو نبوت سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ یہ عہد سے مراد معاہدہ ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ مظلوم کو اس کا حق دلانا۔ ایک قانون دان کی نظر میں حلف الفضول کیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک بہت اہم بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حلف الفضول کو ہم جدید معنوں میں ایک کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کنونشن کہہ سکتے ہیں، یا اسے ہم ماڈرن کوڈ کہہ دیں۔ یہ تاریخی طور پر درست بات نہیں ہے، لیکن ایک قانون دان کی حیثیت سے ہم اس میں موجود اصول عدل کو ضرور سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اصول آج بھی زندہ ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا، مظلوم کو تنہا مت چھوڑو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ایکسیس آف جسٹس، یعنی ہر انسان کو انصاف تک پہنچنے کی رسائی ہونی چاہیے، لیکن ایک غریب، کمزور یا ان پڑھ شخص کے لیے انصاف تک پہنچنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اسے قانون معلوم نہیں ہوتا، اسے عدالت کا طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا، اس کے پاس وکیل کی فیس نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا حق کیا ہے۔ یہاں معاشرے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ حلف الفضول ہمیں بتاتا ہے کہ مظلوم کا مسئلہ صرف مظلوم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کا مسئلہ ہے۔ دوسرا اصول اس سے پتہ چلتا ہے، طاقت حق کا معیار نہیں۔ اس واقعے میں ایک طرف ایک طاقتور شخص تھا، دوسری طرف ایک اجنبی تاجر، لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ طاقتور کون ہے، سوال یہ تھا حق پر کون ہے۔ لیکن یہی تو قانون کی اصل روح ہے۔ اگر طاقتور ہمیشہ جیت جائے اور کمزور ہمیشہ ہار جائے تو پھر عدالت، قانون اور انصاف کا مطلب ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک سوال آپ سے، اگر آپ آج
ہمارے محلے میں کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، کسی بیوہ کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا جائے، کسی یتیم کا حق مار کر کھا لیا جائے، کسی عورت کو اس کے وراثتی حق سے محروم کر دیا جائے، یا کسی کمزور شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ہم ظلم دیکھ کر بھی طاقتور شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلف الفضول ہمیں اس کے بالکل برعکس سبق دیتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے۔ تیسرا اصول، انصاف صرف تقریر نہیں، عمل ہے۔ میرے خیال میں اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مظلوم کے نام پر صرف تقریریں اور جلسے کافی نہیں ہیں، اصل کام مظلوم کی عملی دادرسی ہے۔ ذرا اس جملے کو اپنی زندگی پر لاگو کیجئے۔ کسی مظلوم کے لیے تقریر کرنا آسان ہے اور اس کا حق دلانے کے لیے کھڑا ہونا یہ مشکل ہے۔ کسی مظلوم کے لیے پوسٹ لکھنا آسان ہے، اس کے ساتھ عدالت جانا مشکل ہے۔ کسی مظلوم کے حق میں نعرہ لگانا یہ آسان ہے، لیکن اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے وسائل خرچ کرنا یہ مشکل ہے۔ حلف الفضول ہمیں الفاظ کی بجائے عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھا اصول جو حلف الفضول سے ملا وہ یہ ہے سوشل ریسپانسبلٹی فار جسٹس۔ ایک قانون دان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اہم تصور ہے۔ جسٹس از ناٹ merely a function of courts۔ عدالتیں اپنی جگہ ضروری ہیں، وکلاء اپنی جگہ ضروری ہیں، قانون اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگر معاشرہ ظلم کو برداشت کرنے لگے تو قانون کی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے کی طرف۔ حلف الفضول کا اثر صرف اس زمانے تک محدود نہیں تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے حق میں انصاف نہ کیا گیا تو میں حلف الفضول کے نام پر آواز اٹھاؤں گا۔ یہ بات ہے مدینہ کی، اور گورنر ہیں ولید بن عتبہ۔ آپ کا کسی پراپرٹی پر اختلاف ہوا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور جب یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر حسین اس مقدمے کے لیے پکاریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالآخر ولید بن عتبہ نے امام علی مقام امام حسین کو ان کا حق ادا کر دیا۔ یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور آج بھی اگر سعودی عربیہ، پاکستان، ٹرکی یا کوئی بھی ملک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدہ مظلوم کی مدد کے لیے، تو آج بھی اسے حلف الفضول کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، کمزور کو کے ساتھ کھڑا ہونا، طاقتور کا ہاتھ روکنا یہ نہیں ہے، تو پھر آج کی زبان میں یا قانون کی زبان میں وہ حلف الفضول نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل فضول معاہدہ ہے۔ یا میں بتاتا چلوں کہ اسے حلف الفضول کیوں کہتے ہیں۔ یہ جب یہ معاہدہ کیا گیا عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ، تو یہ پہلا حلف الفضول نہیں تھا۔ اس سے پہلے مکے کے 3 لوگوں نے، جن کا نام میں فاضل ابن فاضلہ، فاضل ابن عبداللہ، فاضل بن مروان، غالباً اس طرح کے نام تھے، 3 لوگ تھے جن کے نام کے ساتھ فاضل آتا تھا۔ ان 3 لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم طاقتور کا ہاتھ روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، حقدار کو حق دلائیں گے۔ اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حلف الفضول۔ اور آج بھی کوئی بھی معاہدہ جو مظلوم کی حمایت میں ہو اور ظالم کے خلاف ہو، جس کا مقصد کمزور کو حق دلانا ہو، طاقتور کا ہاتھ روکنا ہو، تو ہم اسے حلف الفضول کہہ سکتے ہیں۔ جناب علی، عدل کے لیے بنایا گیا اصول نسلوں تک زندہ رہتا ہے۔ آج کے پاکستان میں حلف الفضول اب میں اپنی گفتگو اپنے ملک سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں روزانہ کسی کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے، کسی کی وراثت روکی جاتی ہے، کسی بیوہ کو اس کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، کسی یتیم کا حصہ کھا لیا جاتا ہے، کسی غریب کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قانونی پیچیدگیاں بھی کمزور شخص کے لیے ایک نئی دیوار بن کر رہ جاتی ہیں۔ ایک قانون دان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس must not merely exist, justice must be accessible۔ انصاف صرف قانون کی کتاب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، انصاف کمزور انسان تک پہنچنا چاہیے۔ اور شاید حلف الفضول کا سب سے بڑا سوال آج ہمارے لیے یہی ہے
کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی اور بعد میں فرمایا اگر اسلام میں بھی مجھے اس کی طرف بلایا جاتا تو میں اسے قبول کرتا۔ تو پھر ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر ہمارے سامنے ظلم ہو اور مظلوم کمزور ہو، ظالم طاقتور ہو، تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ طاقت کے ساتھ یا حق کی طرف؟ ایک قانون دان کی حیثیت سے میری نظر میں حلف الفضول ہمیں کم از کم 5 اصول بتاتا ہے۔ پہلا، ایکسیس ٹو جسٹس، یعنی انصاف تک رسائی، اور دوسرا، پروٹیکشن آف دی ولنریبل، کمزور کا تحفظ، تیسرا، انفورسمنٹ آف رائٹس، حقوق کا عملی نفاذ، چوتھا، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی، اجتماعی ذمہ داری، اور سب سے بڑھ کر 5واں اصول یہ ہے رول آف جسٹس اوور رول آف مائٹ، یعنی طاقت نہیں، انصاف کا غلبہ۔ یہ جدید قانونی اصطلاحات حلف الفضول کی تاریخی تعریف نہیں بلکہ قانون دان کے طور پر اس واقعے سے حاصل ہونے والا اینالیٹک لیسنز ہیں۔ ایک آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ صرف اس لیے نہیں کر رہا یا اس لیے مطالعہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ماضی کے خوبصورت واقعات سنیں، بلکہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم آج بہتر انسان بنیں۔ اگر سیرت پڑھنے کے بعد بھی ہم مظلوم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی کمزور کی زمین چھینی جا رہی ہو اور ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگر کسی عورت کو وراثت سے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہو اور ہم کہیں یہ خاندانی معاملہ ہے، ہمیں کیا؟ اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو اور ہم صرف تماشا دیکھیں، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم نے سیرت سے کیا سیکھا؟ عزیزان گرامی، سیرت طیبہ زندگی میں نکھار لانے اور زندگی کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔